بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر یاسمین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا آپ قرآن کے علوم کا نچوڑ جانتے ہیں؟ وہ کون سے 8 مسائل ہیں جو اصل میں قرآن کے علوم کا نچوڑ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے صرف 8 اصولوں پر عمل کر کے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے جانتے ہیں یہ 8 اصول۔ قرآن کے 8 سنہری اصول جو زندگی بدل سکتے ہیں۔ قرآن حکمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور حکایت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کی اصل روح 8 بنیادی اصولوں میں سمٹی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ان اصولوں کو اپنا لے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آئیے ان 8 سنہری اصولوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ایک روز شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حاتم سے پوچھا، حاتم تم کتنے برسوں سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا 32 برس سے۔ شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بتاؤ اتنے عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استاد محترم، زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ ناظرین و سامعین، اس حکایت کو میں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کے ترجمے کے ساتھ مزید انٹرپریٹیشن کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے اور یہ ہماری مزید رہنمائی کرے گا۔ اصول نمبر 1، نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لو۔ آپ کے شاگرد نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے، قبر میں جانے تک۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ اللہ کا ارشاد دیکھا، چیپٹر 27 سورۃ نمل آیت 89۔ جو نیکی لائی اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لائے، نیکی سے مراد کلمہ توحید کی شہادت ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد عمل میں اخلاص ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہر وہ نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ یعنی جنت اور ثواب ہے، اور وہ نیک لوگ قیامت کے دن اس گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے جو عذاب کے خوف کی وجہ سے ہوگی۔ یاد رہے کہ یہاں جس گھبراہٹ کا ذکر ہے وہ اس گھبراہٹ کے علاوہ ہے جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ صرف نیکیاں ہی وہ سرمایہ ہے جو قبر میں ساتھ جائیں گی، اس لیے ہمیں اپنے مال کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اصول نمبر 2، اصل خزانہ وہ ہے جو اللہ کے لیے دیا جائے۔ لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ صدقہ، خیرات اور نیک عمل ہی اصل سرمایہ ہے۔ چیپٹر 16 سورۃ نحل آیت نمبر 96، ترجمہ کنز ایمان۔ جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو۔ تفسیر سراج الجنہ۔ ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو دنیا کا سامان ہے، یہ سب فنا اور ختم ہو جائے گا،
اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ رحمت اور آخرت کا ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ جو اللہ عز و جل کے پاس ہے وہ تمہاری دنیوی کمائی سے بہتر ہے، لہٰذا اپنے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ توڑو۔ دنیا و آخرت کا موازنہ۔ دنیا و آخرت کا موازنہ۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، تو اس کے لیے باقی اور بہتر کے بدلے فانی اور ناقص کو بیچ دینا مشکل نہیں ہوتا۔ جس طرح برف کے مقابلے میں جواہر بہتر اور باقی رہنے والی جس طرح برف کے مقابلے میں جواہر بہتر اور باقی رہنے والے ہیں، اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، تو اس کے لیے باقی اور بہتر کے بدلے فانی اور ناقص کو بیچ دینا مشکل نہیں ہوتا۔ جس طرح برف کے مقابلے میں جواہر بہتر اور باقی رہنے والے ہیں، اور برف کے مالک پر برف کو جواہر اور موتیوں کے بدلے میں بیچنا مشکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا اس برف کی طرح ہے جو دھوپ میں رکھی ہوئی ہے، وہ ختم ہونے تک پگھلتی رہتی ہے، اور آخرت اس جوہر کی طرح ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کے درمیان تفاوت کے بارے میں جس قدر یقین اور معرفت مضبوط ہوگی، اس قدر اس کا سودا کرنے اور معاملہ کرنے میں رغبت مضبوط ہوگی، کہ حتیٰ کہ اس شخص کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے نفس اور مال دونوں کو بیچ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ توبہ، ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، پھر بتایا کہ انہیں اس سودے میں نفع ہوا، چنانچہ ارشاد فرمایا۔ سورۃ توبہ، ترجمہ کنز العرفان۔ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کے فنا اور زائل ہو جانے اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے میں خوب غور و فکر کرے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، اور دنیا کی فانی نعمتوں اور لذتوں سے بے رغبتی اختیار کرے۔ اس موضوع کا اصول، سنہری اصول نمبر 3، نفس پر قابو پا کر جنت کا مستحق بنو۔ میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا، اور وہ چیپٹر 79 سورۃ نازعات آیت 39 اور 40۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تشریح۔ اور وہ جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے جانا کہ اسے قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، اور اس نے اپنے نفس کو حرام چیزوں کی خواہش سے روکا تو بے شک ثواب کا گھر جنت ہی اس شخص کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر قابو پائیں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس ٹاپک کا، اس موضوع کا اصول نمبر 4، حقیقی عزت تقویٰ میں ہے۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا، ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب، نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پائے۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دیں، ادھر فرمان الہی دکھا۔ چیپٹر 49 سورۃ حجرات آیت 13۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخے اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ انٹرپریٹیشن، تفسیر صراط الجنہ۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا کیا، اور جب نسب کے اس انتہائی درجے پر جا کر تم سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے میں کوئی وجہ نہیں۔ سب برابر ہو اور ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرو۔ اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں، قبیلے اور خاندان بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو اور ایک شخص دوسرے کا نسب جانے،
اور اس طرح کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے، نہ یہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنے لگ جائے اور دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دے۔ نسب کے ذریعے فخر و تکبر کرنے کی مذمت۔ فخر و تکبر کے اسباب میں سے سب سے ایک اہم سبب اپنے نسب کے ذریعے دوسروں پر تکبر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس آدمی کا نسب اچھا ہو وہ دوسرے نسب والوں کو حقیر جانتا ہے، اور بعض لوگ حسب و نسب کے ذریعے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا دوسرے لوگ ان کی ملکیت میں اور ان کے غلام ہیں۔ وہ ان سے میل جول کرنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ان کی زبان پر یوں آتا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو گھٹیا قسم کے الفاظ سے پکارتے ہوئے کہتے ہیں، تم کون ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کا کیا حق ہے؟ تو مجھ جیسے لوگوں سے بات کرتا ہے اور مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ایسی پوشیدہ رگ ہے کہ کوئی بھی نسب والا اس سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ نیک اور باعمل ہو، لیکن بعض اوقات حالت اعتدال پر ہونے کی صورت میں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، اور جب اس پر غصے کا غلبہ ہو تو وہ اس کے نور بصیرت کو بجھا دیتا ہے، اس قسم کی گفتگو اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے میری تکرار ہو گئی تو میں نے کہا، اے کالی عورت کے بیٹے! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، سا پورا نہیں بھرا جاتا۔ سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا، اٹھو اور میرے رخسار کو پامال کر دو۔ تو دیکھیے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی، جب انہوں نے سفید خاتون کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھا، اور یہ بات خطا اور نادانی ہے۔ اور دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح توبہ کی اور اپنے آپ سے تکبر کے درخت کو اس شخص کے طلبے کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جس کے مقابلے میں تکبر کیا گیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تکبر کو صرف عاجزی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمیں عاجزی اور انکساری عطا کرے، اللہم آمین۔ اسی سلسلے میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تم کون ہو؟ تمہاری تو ماں ہی نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ اس طرح وہ 9 پشتیں شمار کر گیا اور کہا، تیری تو ماں ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا ہے اس سے فرما دیجئے کہ وہ 9 کی 9 پشتیں جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوں گے۔ جی، اس کا حوالہ مسند امام احمد، مسند انصار، حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے، وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں۔ عزت اور فضیلت کا مدار پرہیزگاری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار نسب نہیں بلکہ پرہیزگاری ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نسب پر فخر کرنے سے بچے اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا اختیار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے عزت و فضیلت نصیب ہو۔ ترغیب کے لیے یہاں سے متعلق احادیث ملاحظہ ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ غیر مختون ہوں گے اور ان کی رنگت سیاہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور انہی کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے۔ آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر اور ذلیل قرار دے رہا ہوں، میں ہی غالب حکمران ہوں۔ کہاں ہے متقی لوگ؟ کہاں ہے متقی لوگ؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبی
فخر و تکبر سے بچائے اور تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو میں نے تقویٰ اختیار کیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ دنیا میں عزت حسب و نسب، مال و دولت سے نہیں بلکہ تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس موضوع کی حکمت نمبر 5، سنہری اصول نمبر 5، حسد چھوڑ دو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھا۔ چیپٹر 43 سورہ زخرف آیت 32۔ ترجمہ: کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زشت کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر ہے۔ تفسیر سراج الجنہ۔ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زشت کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر ہے۔ تفسیر سراج الجنہ۔ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے رب عز و جل کی رحمت وہ کفار بانٹتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق رسول بنایا جائے؟ اور کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ جس کو چاہیں دے دیں؟ جب ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ کس قدر جاہلانہ بات کرتے ہیں، کس قدر جاہلانہ بات کہتے ہیں۔ انہیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ان میں سے کسی کو مالدار اور کسی کو فقیر، کسی کو مالک اور کسی کو غلام، کسی کو طاقتور، کسی کو کمزور ہم نے ہی بنایا ہے۔ مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کو بدلنے اور ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب دنیا جیسی قلیل چیز میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں تو نبوت جیسے منصب عالی میں کیا کسی کو دم مارنے کا موقع ہے؟ ہم جسے چاہتے ہیں غنی کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مخدوم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خادم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں امتی بناتے ہیں۔ کیا کوئی اپنی قابلیت سے امیر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہماری عطا ہے، اور جسے ہم چاہیں امیر کریں۔ ہم نے مال و دولت میں لوگوں کو ایک جیسا نہیں کیا تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعے خدمت لے اور دنیا کا نظام مضبوط ہو۔ غریب کو ذریعہ معاش ہاتھ آئے اور مالدار کو کام کرنے والے افراد مہیا ہوں تو اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ ذریعہ معاش ہاتھ آئے اور مالدار کو کام کرنے والے افراد مہیا ہوں تو اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں کو مالدار اور فلاں کو فقیر کیوں کیا؟ جب دنیوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا تو نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو کیا تاب، سخن اور اعتراض کا کیا حق ہے؟ اس کی مرضی، جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب عز و جل کی رحمت یعنی جنت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو کفار دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حاتم کہنے لگے، اس لیے میں نے حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ لوگ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تقسیم کے مطابق ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اس لیے دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے۔ اس موضوع کی حقائق نمبر 6، سنہری اصول نمبر 6، اصل دشمن شیطان ہے، انسان نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا چیپٹر 35 سورۃ فاطر آیت نمبر 6، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ دوستیوں میں ہو۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوستیوں میں ہوں۔ تفسیر سراج الجنہ۔
بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا بڑا پرانا دشمن ہے اور اس کی یہ دشمنی ختم نہ ہوگی، لہذا تم بھی اپنے عقائد، افعال اور اعمال کے معاملے میں اسے اپنا دشمن سمجھو اور اس کی اطاعت نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول رہو۔ شیطان تو اپنی پیروی کرنے والوں کو کفر کی طرف اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ اسی بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ لوگ آپس میں دشمنیاں رکھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل دشمن شیطان ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے بجائے شیطان کے بہکاوے سے بچنا چاہیے۔ اللہم آمین۔ اس موضوع کی حقائق نمبر 7، سنہری اصول نمبر 7، رزق کی فکر چھوڑو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ حاتم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا کہ پارا، نان، روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں، اس رزق کی ترک کی جو اللہ کے ذمہ ہے۔ جب میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا، چیپٹر نمبر 11، سورہ ہود، آیت نمبر 6، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ علامہ احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیات سے یہ مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ رزق کی ذمہ داری لینے کو اعلیٰ کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ بندے کا اپنے رب عز و جل پر توکل مضبوط ہو، اور اگر وہ رزق حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرے تو ان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ اسباب صرف اس لیے اختیار کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ زمین کے جانداروں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے محتاج ہیں، جبکہ آسمانی جاندار جیسے فرشتے، حورین، یہ اس رزق کے محتاج نہیں، بلکہ ان کی غذا تسبیح و تحلیل ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستقرہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے، اور مستودعہ سے مراد وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جائے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستقرہ سے مراد وہ جگہ جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے، اور مستودعہ سے مراد وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستقرہ سے مراد ماؤں کے رحم، اور مستودع سے مراد وہ جگہ جہاں موت آئے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ مستقرہ سے مراد جنت یا دوزخ ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ لوگ دنیاوی فائدے کے لیے غلط راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن سچی کامیابی اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ اس موضوع کی حقائق نمبر 8، اصول نمبر 8، ہر چیز پر اللہ پر توکل کرو۔ حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے خلق کو دیکھا کہ ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیسے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا، یہ ارشاد دیکھا، چیپٹر 65، سورہ طلاق، آیت نمبر 3، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس سے کافی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دے تو وہ اس سے دونوں جہانوں میں کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہذا تم توکل کرو یا نہ کرو، ملے گا وہی جو مقدر میں ہے۔ تو توکل چھوڑ کر ثواب سے محروم کیوں ہوتے ہو؟ توکل کرنے کی ترغیب۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فاقہ میں مبتلا ہوا اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقہ کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقہ کو دور نہیں کرتا، اور اس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں لوگ مختلف چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا بہترین انتظام کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا اور ان پر عمل کرنے والا گویا 4 آسمانی کتابوں کا حامل ہوا۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ احیاء العلوم غزالی۔ کنکلوژن، نتیجہ: یہ 8 اصول در حقیقت قرآن کی اصل تعلیمات کا نچوڑ ہیں۔ ناظرین اور سامعین، اگر ہم ان پر عمل کریں تو نہ صرف دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس قرآنی اور اسلامی حکمتوں پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سا قرآنی اصول سب سے زیادہ پسند آیا، کمنٹ میں بتائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔